السلام علیکم، میں ہوں مصباح یامین، آپ دیکھ رہے ہیں آن پروجیکٹ ٹی وی۔ دوستو، زلزلہ کیا ہے اور یہ ہماری زمین پر کیوں آتا ہے اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا عقیدہ کیا ہے، اس بارے میں جاننے کے لیے ہماری ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ دوستو، زلزلہ زمین کی سطح کا ہلنا ہے جو زمین میں توانائی کے اچانک اخراج کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ زمین کی کرسٹ کو سمجھنے سے پہلے ہمیں ایستھینوسفیئر، زمین کا لیتھوسفیئر اور سائزمک ویوز یعنی زلزلہ کی لہروں کو جاننے کی ضرورت ہے۔ دوستو، ایستھینوسفیئر کیا ہے؟ ایستھینوسفیئر میکانیکی طور پر کمزور ہے اور زمین کے اوپر مینٹل کا نرم خطہ ہے۔ یہ لیتھوسفیئر کے نیچے 80 اور 200 کلومیٹر، 50 اور 120 میل کے درمیان گہرائی میں ہے اور 700 کلومیٹر یعنی 430 میل تک گہرائی تک پھیلا ہوا ہے۔ ایستھینوسفیئر تقریباً ٹھوس ہے لیکن پگھلنے کی تھوڑی مقدار چٹان کا 0.1% سے کم اس کی میکانیکی کمزور حصہ میں ڈالتی ہے۔ ایستھینوسفیئر کا زیادہ وسیع ڈی کمپریشن پگھلنا وہاں ہوتا ہے جہاں یہ اوپر کی طرف جاتا ہے اور یہ زمین پر میگما کا سب سے اہم ذریعہ ہے۔ یہ سمندر کے وسط میں رچ بسالٹ 6 میگموں کا ذریعہ ہے جو سبڈکشن زون کے اوپر یا براعظمی ریفٹنگ کے علاقوں میں پھوٹتے ہیں۔ دوستو، اب زمین کے لیتھوسفیئر کے بارے میں جانتے ہیں جو زمین کی سخت اور سخت بیرونی عمومی تہہ بناتا ہے۔ اس میں کرسٹ اور سب سے اوپر والا مینٹل شامل ہوتا ہے۔ لیتھوسفیئر سے ایستھینوسفیئر کا نچلا حصہ کمزور، گرم اور گہرا ہے۔ لیتھوسفیئر بہت عرصہ سے سخت رہا ہے جس میں یہ لچکدار طور پر اور ٹوٹنے والی ناکامی کے ذریعے بگڑ جاتا ہے، جبکہ ایستھینوسفیئر چپکنے سے خراب ہوتا ہے اور پلاسٹک کی اختراعی کے ذریعے تناؤ کو ایڈجسٹ کرتا ہے۔ لیتھوسفیئر کو افقی طور پر ٹیکٹونک پلیٹوں میں تقسیم کیا جاتا ہے جس میں اکثر دوسری پلیٹوں سے حاصل شدہ ٹیرنز شامل ہوتے ہیں۔ دوستو، لیتھوسفیئر کو 2 مختلف اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ لیتھوسفیئر کی 2 اقسام سمندری لیتھوسفیئر اور براعظمی لیتھوسفیئر ہیں۔ سمندری لیتھوسفیئر کا تعلق سمندری کرسٹ سے ہے جس کی اوسط کثافت تقریباً 2.9 گرام فی مکعب انچ ہے۔ براعظمی لیتھوسفیئر کا تعلق زمین سے ہے جس کی اوسط کثافت تقریباً 2.7 گرام فی مکعب انچ ہے۔ دوستو، سائزمک ویوز یعنی زلزلہ کی لہریں۔ زلزلہ کی لہریں زمین کے اندر مواد کی اچانک حرکت کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں، جیسے کہ زلزلے کے دوران فالٹ کے ساتھ پھسلنا، آتش فشاں کا پھٹنا، دھماکے، لینڈ سلائڈنگ، برفانی تودے اور یہاں تک کہ بہتے دریا بھی زلزلے کی لہروں کا سبب بن سکتے ہیں۔ زلزلہ کی لہریں زمین کے گرد گھومتی ہیں اور انہیں سیسمومیٹر سے ریکارڈ کیا جا سکتا ہے۔ زلزلہ کی لہروں کی مختلف قسمیں ہیں اور وہ سب مختلف طریقوں سے حرکت کرتی ہیں۔ لہروں کی 2 اہم اقسام جسم کی لہریں اور سطحی لہریں ہیں۔ جسمانی لہریں زمین کی اندرونی تہوں کے ذریعے سفر کر سکتی ہیں، لیکن سطحی لہریں صرف سیارے کی سطح کے ساتھ ہی حرکت کر سکتی ہیں، جیسے پانی پر لہریں۔ زمین کی اندرونی لہریں اور پانی کی لہریں دونوں لہریں زلزلے کے طور پر ظاہر ہوتی ہیں۔ دوستو، زلزلہ زمین کی سطح کا ہلنا ہے جس کے نتیجے میں زمین کے لیتھوسفیئر میں اچانک توانائی خارج ہوتی ہے جس سے زلزلے کی لہریں پیدا ہوتی ہیں۔ زلزلوں کی شدت اتنی ہو سکتی ہے کہ ان کو محسوس نہیں کیا جا سکتا۔ ایسے پرتشدد زلزلے جو اشیاء اور لوگوں کو ہوا میں دھکیل سکتے ہیں اور پورے شہروں میں تباہی مچا سکتے ہیں۔ زمین کی سطح پر زلزلے زمین کو ہلا کر اور سمندر میں زلزلہ سونامی کا سبب ہوتے ہیں۔ زلزلے سے لینڈ سلائڈنگ بھی ہو سکتی ہے۔ زلزلے زیادہ تر ارضیاتی خرابیوں کے پھٹنے کی وجہ سے ہوتے ہیں، بلکہ دیگر واقعات جیسے آتش فشاں سرگرمی، لینڈ سلائڈنگ، بارودی سرنگوں کے دھماکے اور جوہری تجربات سے بھی آتے ہیں۔ زلزلے کی شدت میں ہر یونٹ کے اضافے کے لیے جاری ہونے والی توانائی میں تقریباً 30 گنا اضافہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر 6.0 شدت کا زلزلہ 5.0 شدت کے زلزلے سے تقریباً 32 گنا زیادہ توانائی چھوڑتا ہے اور 7.0 شدت کا زلزلہ 5.0 شدت کے زلزلے سے 1000 گنا زیادہ توانائی کا اخراج کرتا ہے۔ 8.6 شدت کا زلزلہ اتنی ہی توانائی چھوڑتا ہے جتنی کہ 10,000 ایٹم بموں کی جسامت دوسری جنگ عظیم میں استعمال کی گئی تھی۔ دوستو، زلزلے کی اقسام میں نارمل فالٹس، ریورس فالٹس،
स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट्स शामिल हैं। नॉर्मल फॉल्ट्स यानी आम खराबियाँ बुनियादी तौर पर इन इलाकों में होती हैं जहां क्रस्ट को बढ़ाया जा रहा है। नॉर्मल फॉल्ट से वाबस्ता ज़लज़ले आम तौर पर 7 शिद्दत से कम होते हैं। रिवर्स फॉल्ट यानी उल्टा अयूब ख़ास तौर पर वो जो कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री के साथ हैं। सबसे ज़्यादा ताकतवर ज़लज़लों मेगा थ्रस्ट ज़लज़लों बशमूल तकरीबन सभी 8 या इससे ज़्यादा शिद्दत के ज़लज़लों से वाबस्ता हैं। स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट्स यानी स्ट्राइक स्लिप की खराबियाँ ख़ास तौर पर बरआज़मी तब्दीलियाँ तकरीबन 8 शिद्दत तक के बड़े ज़लज़ले पैदा कर सकती हैं। दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है, क्या साइंसदान ज़लज़लों की पेशन गोई कर सकते हैं? नहीं, और ये इम्कान नहीं है कि वो कभी इनकी पेशन गोई कर सकेंगे। साइंसदानों ने ज़लज़ले की पेशन गोई के बहुत से तरीके आजमाए हैं, लेकिन कोई भी कामयाब नहीं हो सका। किसी ख़ास गलती पर साइंसदान जानते हैं कि मुस्तकबिल में वो किसी वक्त एक और ज़्यादा ज़लज़ले आएंगे, लेकिन इनके पास ये बताने का कोई तरीका नहीं है कि ये कब आएगा और इससे कैसे बचा जाए। दोस्तों, मुस्तकबिल की पेशन गोई कोई नहीं कर सकता और आने वाले वक्त के बारे में सिर्फ अल्लाह ताला ही जानता है। दोस्तों, कुरान मजीद में सूरत अल हदीद आयत नंबर 22 में अल्लाह ताला फरमाता है, ज़मीन पर या आपके साथ कोई भी आफत या बरकत उस वक्त तक नहीं आ सकती जब तक कि हम इसे वजूद में ना लाएं। ये लोहे महफूज में लिख लिया है। यकीनन ये अल्लाह के लिए आसान है, और जो कुछ आसमानों में हो रहा है और जो कुछ ज़मीन में हो रहा है वो सब अल्लाह ताला ने तकदीर बना दिया है। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की हमारी इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने और जानने का मौका मिला होगा। इस तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑन प्रोजेक्ट टीवी।